بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت فرماتے ہیں۔ اب ہم دن رات میں کتنے کام کرتے ہیں۔ ایک طالب علم پڑھنے کے لیے جب بیٹھتا ہے، اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کرے تو انشاءاللہ اس کے حافظے میں، اس کی تعلیم میں، دیگر معاملات میں برکتیں عطا ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تلاوت تو ہم چونکہ کر چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم حصول برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23، اسے ہم ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اسی ایک رکوع پر ہی گفتگو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا روزے کا جو مقصد ہے وہ انسان کو پرہیزگار بنانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کا خیال رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھنے والا، آپ یقین جانیے یہ اللہ کے احکامات کا جب انسان خیال رکھتا ہے اس کی اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے، وہ لوگوں میں خود بخود معزز ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت بڑا انقلابی مہینہ ہے رمضان المبارک۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک نے انہیں ایسے تبدیل کیا کہ انہوں نے اپنے سال ہر سال کی زندگی کی خرابیوں کو یک لخت ختم کر کے رکھ دیا۔ ایسی اس کے اندر عظمت، ایسی شان۔ اس لیے ہم روزے کو صرف دو حوالوں سے نہ دیکھیں کہ ہمیں دو وقت یاد رہتے ہیں، سحری کا وقت بتا دیجئے اور افطاری کا وقت بتا دیجئے، یہ تو ظاہری بات ہے، وقت کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی سوچئے، جس ہستی نے سحری کی حدود مقرر کی ہیں اور جس ہستی نے افطاری کی حدود مقرر کی ہیں، کیا اس ہستی نے آنکھ کی کوئی حدود مقرر نہیں کی؟ کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا؟ کان کی کوئی حدود مقرر نہیں کی، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا؟ زبان کی کوئی حدود مقرر نہیں کی، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا؟ دل کی کوئی حدود مقرر نہیں کی، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا؟ مال کی کوئی حدود مقرر نہیں ہے، کیسے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ او بھائی، ہماری تو ساری حدیں مقرر ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کی حدود کس نے مقرر کی ہیں، تو بڑے زبردست جواب ہے، آپ کہیں گے اللہ اور اس کے رسول نے ہماری زندگی کی حدود مقرر کی اور ہم سکھی ہیں الحمدللہ۔ ہم تو، یہ ہمارا شعبہ ہے درس قرآن کا، ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دولت کے لحاظ سے بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے رمضان المبارک تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو یہ مہینہ بڑا ہی مبارک ہے۔ قرآن مجید میں 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام نہیں ہے قرآن مجید میں سوائے رمضان مبارک کے۔ عظمت والا مہینہ ہے، اسے ہمیں اسی طریقے سے اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گنتی کے چند دن ہیں، ابھی آپ دیکھیں گنتی شروع ہو گئی ہے، آج تیسرا روزہ ہے، اب آپ آہستہ آہستہ دیکھتے چلے جائیں، چوتھی تراویح ہو گئی، چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب اسی رکوع میں اصل بات یہ ہے کہ اس مہینے کو یہ فضیلت کیوں عطا کی گئی ہے؟ باقی مہینے بھی تو ہیں، روزے کسی اور مہینے میں بھی فرض ہو سکتے تھے، رمضان مبارک میں کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ خود دیکھیں، شہری لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوچا کریں، وہ آدمی بڑا زبردست ہے جو غور و فکر کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو غور و فکر سے آ رہی ہے۔ میں یہ عرض کروں، ایک لڑکا آپ کو کہے کہ میں بی ایس فزکس کر رہا ہوں، آپ اس سے پوچھیں کہ بی ایس فزکس کا کوئی سلیبس ہے، وہ کہتی نہیں بی ایس فزکس کا سلیبس تو کوئی بھی نہیں، بس میں کر رہا ہوں بی ایس فزکس۔ ایسا کوئی مزہ کا خیر جواب سنیں کبھی آپ؟ کبھی آپ سنیں کہ جی میرے بیٹے کا بھانجے کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور ایم بی بی ایس کر رہا ہے، وہ آپ کے میڈیکل کی بکس کون سی ہیں؟ کوئی کتابیں نہیں ہیں، وہ بس ایسے 4-5 سالوں میں خود بخود ہو جائے گا۔ یہ سوچئے رمضان المبارک بنانے آیا ہے متقی اور پرہیزگار، اب تقوی کے لیے گائیڈ بک کون سی ہے؟ اصل میں کون سی رہنما کتاب ایسی ہے جس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تو وہ کتاب ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کر دے؟ تو سمجھ لیجئے قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا جس کے ساتھ تعلق کمزور ہے، آپ دیکھیے، ہم جانتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو جن کے ملتان ہی میں ان کے بچوں کی ماہانہ فیس جو ہے 25 سے 30 ہزار روپے ایک بچے کی فیس ہے۔ غریب آدمی تو تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے 25 سے 30 ہزار روپے جس بچے پر بھرا جا رہا ہے، اگر اسے قرآن سے دور رکھا جا رہا ہے تو کیا یہ جوان ہو کر والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ نہیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہی اولاد بنے گی جس اولاد کو والدین نے قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ ہاں جناب قرآن مجید ہمارے بچوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، چلیں جی بڑی اچھی بات ہے، مبارکباد دیتے ہیں آپ کو۔ آپ کے بچے قرآن کے حرام کو پہچانتے ہیں؟ آپ کے بچے قرآن کے حلال کو پہچانتے ہیں؟ آپ کے بچے قرآن کے احکامات جانتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ میں تو سمجھا 90% لوگ اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کسی اچھے قاری صاحب سے پڑھوا دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد ہمارا سارا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ میں کچھ مرتبہ اپنے والد صاحب کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہی سڑکوں پر، گھر میں تو چلو جو سمجھانا، یعنی وہ لمحات جو ہم سڑکوں پر گزارا کرتے تھے، مجھے ان کے الفاظ اب بھی یاد ہیں کہ عبدالصمد جو دن ملے بیٹے ایسے سمجھو قرآن کی وجہ سے، رات ملی ہے تو یوں سمجھو قرآن کے لیے ملی ہے، یہ زندگی ملی ہے تو بیٹے ایسے سمجھو قرآن کے لیے ملی ہے۔ یہ انہی کی دعا اور برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ تعلق قائم کر دیا۔ جن کے والدین زندہ ہیں میں ان سے کہوں گا وہ بڑے بڑے پیروں فقیروں سے دعائیں کروانے کی بجائے اپنے ماں باپ سے دعائیں کروائیں۔ حدیث میں آتا ہے والد کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تصور کیجیے، یہ ان لوگوں سے پوچھئے، ابھی ہمارے بھائی یہ وسیم صاحب اور رضا صاحب بیٹھے ہیں، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، اب ان دونوں سے پوچھیں کہ دعا کے لیے سب سے بڑی ہستی کون سی تھی آپ کے پاس؟ جب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں والدین کی زندگی میں احساس ان کا زندہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں والدین فوت ہو جاتے ہیں تو پھر احساس زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان مبارک کی جو عظمت ہے وہ 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، 3 چیزیں۔ نمبر 1، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ سمجھ لیجئے، سائنس کا علم حاصل کریں، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، انجینئرنگ کا علم حاصل کریں، دنیا کے فنون سیکھیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف،
کھانے پینے میں حلال اور حرام، نکاح اور طلاق، آخرت اور زندگی کے سارے شعبہ جات کے بارے میں جو ہدایت ہے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی تمام یونیورسٹیز عاجز ہیں۔ میں ایک انگریز کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ہم تو بس میڈیسن تو بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی انجیکشن ایسا نہیں ہے کہ وہ انجیکشن ہم کسی آدمی کے جسم میں لگائیں اور وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے، اگر وہ بے حیائی پہلے اختیار کرتا ہے تو پھر حیا اختیار کرنا شروع کر دے۔ میں اس کی جب عبارتیں پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا بات تو اس کی ٹھیک ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اس کے قریب آتا ہے تو قرآن ساری برائیوں کو چھڑوا کر اسے نیکیوں کے راستے پر لے جاتا ہے۔ یہ خاصیت قرآن مجید کی ہے، تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل اپنے مسائل کے حل کے لیے یورپ کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ زیادتی ہے اسلام کے ساتھ۔ اب لوگ کچھ کہیں گے جی یہاں جھوٹ ہے وہاں سچ ہے، تو میں ان سے پھر یہ کہوں گا ہمارے دین نے تو ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، یہ تو ہم خرابی کر رہے ہیں سارا کچھ، دین کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو سمجھ لیجئے مسائل کے حل کے لیے اسی کتاب کی طرف دیکھنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو سنا دوں، آپ درس یہاں سنتے ہیں تو قرآن کے داعی بن جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے قوموں کو ذلت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں جو عزت مل رہی ہے وہ صرف اسی کتاب کی وجہ سے مل رہی ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم مصور پاکستان تو مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بارے میں ان کے جتنے اشعار ہیں وہ یاد کر لینے چاہیے نا۔ وزیر اعظم صاحب کو بھی یاد کر لینے چاہیے، سیاستدانوں کو بھی یاد کر لینے چاہیے، ہر وزیر کو منسٹری کے حوالے سے یاد کرنا چاہیے وہ کیا فرماتے ہیں، چاہے وزیر ثقافت ہے، چاہے وزیر تجارت ہے یا موجودہ وزیر خزانہ ہے، وہ مصور پاکستان سے تو پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مصور پاکستان فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کے معاشی نظام سے جس وزیر خزانہ نے کچھ نہیں لینا دینا وہ پاکستان کی معیشت نہیں سدھار سکتا۔ قرآن کے نظام ثقافت سے جس وزیر اطلاعات نے اور وزیر ثقافت نے نہیں لینا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تو وزیر اعظم کا نام بھی کہنا چاہتا ہوں، جس وزیر اعظم کی اپنی پالیسی کے حوالے سے رہنمائی قرآن مجید کی روشنی میں نہیں ہوتی اور نہ وہ لینا چاہتا ہے، وہ یہ خام خیالی چھوڑ دے کہ وہ لوگوں کے مسائل، اور لوگ بھی خام خیالی چھوڑ دیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہدی للناس، یہ کتاب ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر چیز کی ہدایت اس میں موجود ہے۔ نمبر 2، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کی بڑے دلائل موجود ہیں۔ پاکستان ہی کا واقعہ ہے، ایک ہندو لڑکا مسلمان ہوا، ایک ٹی وی چینل ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو نام بتایا، اسے دیکھا کریں، پیغام ٹی وی چینل کا نام ہے، اور اس میں ایک پروگرام آیا کرتا تھا، اب پتہ نہیں وہ آتا ہے کہ نہیں آتا، بہرحال اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کرے تو بہت سے پروگرام تو میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ تھا اسلام آپ کا انتخاب کیوں، بڑا اچھا پروگرام تھا۔ وہ پاکستان کے جتنے لوگ غیر مسلم تھے پھر وہ مسلمان بنے تو وہ اپنے واقعات وہاں سنایا کرتے تھے آ کر۔ تو میں نے جو واقعہ ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، پہلے یہ الفاظ دیکھ لیجیے، قرآن مجید کیا ہے، بینات من الہدی، قرآن مجید ہدایت کے حوالے سے دلیل ہے، والفرقان، یہ حق اور باطل کی پہچان کروا دیتا ہے، حق یہ ہے باطل یہ ہے۔ وہ ہوا یہ، کہاں وہ ہندو لڑکا تھا اور پھر اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس کے ذمہ یہ تھا، اس کا باپ جو ہے وہ ہندوؤں کا مذہبی رہنما تھا، تو ان کے اپنے گھر میں ایک بت پڑا ہوا تھا، لوگ اس بت کے گلے میں سونے کے ہار ڈال جاتے تھے، باقی چیزیں دیتے تھے۔ اب اس لڑکے کے ذمہ یہ ہوتا تھا، عبداللہ کے ذمہ، عبداللہ تو اس وقت نام نہیں تھا، مسلمان تھا، اس کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ اس نے بت کی صبح ایک کمرے سے اسے نکالنا ہے اور پھر اگلے کمرے میں رکھنا ہے جہاں پبلک آتی تھی۔
پھر جب شام کو پبلک چلی جاتی تھی تو وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا، تو وہ اس بت کو اٹھا کر پھر دوبارہ اپنے گھر کے اس کمرے میں رکھتا تھا جہاں وہ بت محفوظ ہوتا تھا۔ یقین کیجئے میں نے جب یہ واقعہ سنا میرے اپنے ایمان میں اضافہ ہوا اس واقعے کو سن کر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جب بت کو اٹھا کر کمرے میں رکھتا، پھر اسے اٹھا کر میں پیچھے رکھتا، ایک دن میں نے سوچا اس بت سے میں یہ توقع لگائے ہوئے ہوں کہ یہ میری زندگی بھر کے مسائل حل کرے گا۔ جس بت کو اگر میں نہ اٹھاؤں تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی کمرے میں آ کر اسے چوری نہ کر جائے یا اس کے گلے سے ساری چیزیں ہی نہ نکال کے لے جائے۔ تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ جب میری اندر یہ سوچ پیدا ہوئی تو مجھے مسلمانوں کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، اس کے اسلام کا سبب کون سی کتاب بنی جسے ہم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے؟ دوسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب۔ ہمارے محلے میں لڑکے پڑھتے تھے تو دوسری جماعت کا ایک لڑکا تھا، میں نے اسے کہا یار اسلامیات کی تمہاری کتاب ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ میں وہ کتاب مجھے جب میں نے پڑھا تو اس میں یہی تھا کہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساروں کو اس کی ضرورت ہے، وہ زمین آسمان کی حفاظت سے نہیں تھکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو کہنے لگا میرے دل نے کہا اندر سے کہ جو ایک انسان کا معبود ہونا چاہیے وہ انہی خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ بھی پڑھا۔ تو قرآن مجید دلائل کی کتاب ہے، ایسے ایسے دلائل دیتا ہے قرآن مجید کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ فرمایا جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، مسافر اور مریض کے لیے رخصت ہے، بقیہ دنوں میں تعداد کو پورا کر لے۔ بڑی اہم بات آ گئی، نیند کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا۔ شاید آپ میں سے سب سے زیادہ میں ہی تھکا ہوا ہوں، تو میرے جذبے کو دیکھ کر آپ کا جذبہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ سستی اور کاہلی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس لیے بڑے جذبے کے ساتھ بیٹھیے۔ اب ذرا سن لیجئے، چھوٹی سی آیت ہے، یقین جانیے اس چھوٹی سی آیت میں اتنی بڑی بات کر دی گئی ہے کہ ہم ساروں کے مسائل اور دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ فرمایا لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اب اگر ہم سب یہ طے کر کے جائیں آج کہ میں انسانیت کے لیے آسانی چاہوں گا، میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں۔ رمضان مبارک سے پہلے پھلوں کی قیمت جو تھی تو رمضان مبارک میں اب پھل خریدنا آسان ہو گئے ہیں؟ وہ جواب تو دے دیجیے آپ۔ مشکل ہو گئے ہیں۔ تو رمضان تو یہ پیغام دیتا ہے، اسی رکوع میں یہ بات ہے کہ تمہارے لیے تو اللہ آسانی چاہتا ہے۔ دنیا کے جو جھوٹے مذاہب ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو ان کے مقدس ایام ہوتے ہیں تو 50% کم از کم قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ماشاءاللہ سچا دین ہے، 50% قیمتیں ریز کر جاتی ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے نا ان چیزوں کو۔ ابھی دیکھیے تو یہ طے کر کے جائیے انشاءاللہ میں جتنے رشتوں میں جڑا ہوا ہوں، بیوی کہے جی اس شوہر نے میرے لیے جو آسانی پیدا کیا اس کی مثال نہیں ہے، بھائی کہے کہ اس بھائی نے میرے لیے جو آسانی پیدا کی ہے اس کی مثال نہیں ہے، ہمسایہ کہے میرے لیے اس نے جو آسانی پیدا کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب میں سارے رشتوں کے نام گنواؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، تو کیا یہ توقع ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے انشاءاللہ؟ چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے جو آسانیاں پیدا کی ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ یہ تو چیپٹر بہت وسیع ہے لیکن کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ مثلا دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، اب حدیث سنیے پھر انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اور زیادہ عظمت پیدا ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا پی لیتا ہے، جان کر نہیں، قصدن نہیں، بھول کر، تو اس کھانے پینے کا روزے کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اسے محفوظ کر لیجئے، لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ برقرار ہے، اس نے جو کھایا اور پیا وہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ آپ تصور ایسا دین دیکھیں گے۔ اچھا پھر آسانی کی طرف آئیے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، توحید، رسالت ایک، نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ہو گئے۔ اس میں آپ دیکھیں تمام لوگوں کے مالی حالات یکساں نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مالی عبادات ہیں وہ تمام لوگوں پر فرض ہی نہیں کی آسانی۔ کیا حج سب پر فرض ہے؟ کیا زکوٰۃ سب پر فرض ہے؟ ہاں، نماز اور روزہ یہ اس میں چونکہ مال کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، مال اس میں شامل نہیں ہوتا، یہ عبادت سب پہ فرض ہے۔ اب اس میں بھی آسانی دیکھیے، نماز میں دیکھیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیجیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لیجیے، روزے کے حوالے سے دیکھ لیجیے۔ یہ نہ کہا کریں کہ آج کل جناب سفر تو بڑا اے سی گاڑی میں اسلام آباد میں پتہ ہی لگتا ہے۔ اسلام اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ سفر مشقت والا ہے یا آسانی والا ہے۔ سفر سفر ہوتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہوا تو ایک آدمی ایسے بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا، پوچھا کہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ یہ مسافر ہے جس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناپسندیدگی کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ رمضان کا روزہ مسافر چھوڑ سکتا ہے تو پھر اسے اس اجازت کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیں تب بھی، نہ پوچھیں تب بھی حقیقت یہ ہے، ایک آدمی سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ انہیں سفر پہ جانا ہے۔ اب کہیں وہ یہ سمجھے کہ میں یہ روزہ شوال کے مہینے میں رکھوں گا، محرم میں رکھوں گا یا کسی بھی مہینے میں رکھوں گا تو پتہ نہیں رمضان کے روزے کے برابر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ سن لیجئے، جب اللہ کے حکم پر وہ عمل کرے گا، رخصت پر عمل کرے گا تو یہ شک بالکل پیدا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جس مہینے میں بھی وہ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رمضان کے روزے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ آئیے ایک اور آسانی، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے نہ مسجد جا سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا مرض ہوتا ہے کہ انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، دماغی حالت ایسی ہو جاتی ہے یا جسم کو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب حدیث ذرا سنیے، آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیماری کے دنوں میں عبادت نہیں کر سکتا، میں نے ابھی بتایا دماغ آؤٹ ہو گیا، کومے میں چلا گیا ہے، ایسے ایسے پیشنٹ ہیں کئی مہینے کومے میں پڑے رہتے ہیں۔ حدیث سنیے، حدیث، اور اسلام کو سلام پیش کیجئے، اللہ کی بندے کے ساتھ محبت دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیماری کے ایام میں ویسے عبادات نہیں کر سکتا جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ میرا بندہ جو کہ بیماری کی وجہ سے اب ان اعمال سے پیچھے چلا گیا ہے، تو صحت کے دنوں میں یہ جتنے اعمال صالحہ کیا کرتا تھا اس کے مطابق اس کا ثواب لکھتے رہو۔ اچھا ایک سوال ہے یہاں غور و فکر والا، اگر کسی نے صحت کے دنوں میں بھی کچھ نہیں کیا تو پھر اس کا اپنا معاملہ ہے، صحت کو قدر کیجیے، صحت۔ آج یہی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا جواب دے دیجئے ہم سب کے لیے کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے؟ مشکل، کیا چاہتے ہیں جی اور کیا نہیں چاہتے؟ تو ہم اتنے سارے مرد یہاں بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوں، اگر یہی پیغام رمضان کا ہم لوگوں تک پہنچا دیں
کہ جس رکوع میں 183 آیت میں رمضان کے روزے کی فرضیت ہے، اسی میں یہ سمجھ کر آیا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی آج کے بعد انشاءاللہ کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کروں گا، میں بھی انشاءاللہ آج کے بعد سب کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والا بنا، پروردگار ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا۔ اے اللہ مخلوق کے لیے ہم آسانیاں کریں گے تو آپ کے حبیب کا فرمان ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں دوسروں کے لیے دشواری پیدا کرنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ایمان کی حالت میں آپ کے پاس پہنچے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی وسیم صاحب، رضا صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا کچھ دن پہلے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کے والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائیے، ان تمام بھائیوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ ان کی تجارت میں ہمارے شیخ ذوالفقار صاحب، شیخ علی صاحب اور دیگر جتنے بھائی تاجر حضرات بیٹھے ہیں جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، پروردگار ہمارے ساجد قریشی صاحب، پروردگار جتنے ہمارے یہ تاجر ہیں انہیں دیانتدار اور سچا تاجر بن کر لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام باقی جتنے بھائی جس شعبے سے ہیں انہیں بھی اپنے اپنے شعبہ میں اسلامی تعلیم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت کے دلائل اپنے اندر رکھتی ہے، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دیتی ہے، ہمیں قرآن مجید سے مکمل فیض یابی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا